الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ملک کے مختلف شہروں سے مسجدوں کے امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج اس کی پہلی شب ہے۔ میں تمام ائمہ کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا خیر، عوام ائمہ کرام شاید نہ سمجھتے ہو، اس لیے میں نے امام صاحبان کہا تھا شروع میں۔ تو امام کی جمع ائمہ اور غلط العوام یہ ہے آئمہ، آئمہ نہیں ہے، ائمہ۔ تو امامت کی فضیلت و عظمت اس سے بڑھ کر کیا بیان کی جائے کہ وہ منصب ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلفاء راشدین نے نبھایا اور اس کے لئے بہترین افراد کا انتخاب بھی کیا۔ امامت کو لوگ بہرحال جو بھی آج کل امام صاحب کے تعلق سے سوچتے ہیں، لیکن یہ بہت پیارا منصب ہے کہ امام الانبیاء، نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں ہوئی تھی شب معراج، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ مسجد نبوی شریف کے بھی آپ امام، ہر صورت میں ہمارے امام ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت 3 شخص کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قوم کا امام رہا اور وہ یعنی قوم کے لوگ اس سے راضی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب مقتدیوں کو ملے گا۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملک شام جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انکار فرما دیا۔ پھر اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہاں کے گورنر بن کر جائیں، وہاں کے گورنر بن جائیں، مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے گورنر بننا قبول نہ فرمایا۔ اور عرض کی میں تو شام اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤں اور انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار نہ فرما سکے اور آخر کار انہیں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سوریا، شام کو آج کل سوریا کہتے ہیں، شام یعنی سوریا مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد کے امام تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اس مسجد میں علم دین سیکھنے کا بہت بڑا حلقہ لگتا تھا، اس میں کم و بیش 1600 افراد حاضر ہوتے تھے، 1600 کم و بیش، یہ ان کی شان تھی۔ یوں مطلب یہ کہ گورنر
کا عہدہ قبول نہ فرمایا کہ میں تو مسجد کا امام بننا چاہتا ہوں. ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب ہی درست ہوتا تھا. ہم لوگ دو امام صاحب ہیں بھی جو، تو وہ بھی یار اس میں ترقی نہیں ہے، کوئی آدمی مطلب مالی طور پر تنگ ہی رہتا ہے، یوں کر لینا چاہیے تو وہ کر لینا چاہیے. تو یہ ظاہر کے وسوسے کم و بیش سبھی کو آتے ہوں یا بہت سو آتے ہوں گے. تو یہ جھٹک دیں آپ کہ یہ وہ منصب ہے جو ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے. اللہ کی رحمت ہے. اور دعوت اسلامی بھی جو اٹھی ہے، ایک مسجد کے امام ہی اس کو لے کر چلا تھا دیکھا جائے تو. الحمدللہ مسجد بھی کوئی مشہور نہیں، چھوٹی سی مسجد، اب کوئی توسیع ہوئی ہے اس کی، چھوٹی سی مسجد تھی، چند صفیں اس کی تھی. الحمدللہ. تو یوں امامت کا منصب جو ہے یہ دین کی خدمت کے حوالے سے بھی نہایت ہی اہم ہے کہ امام سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مانوس ہوتی ہے، احترام کرتی ہے، اس کی بات توجہ سے سنتی ہے. امام کا منصب جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہترین ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرہ یعنی قاری صاحبان امامت کریں. ارشاد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اسلام میں نماز بہت اہم عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہت احتیاط درکار. یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے صراحت فرمائی، نے کھل کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نماز چند وجہ سے صحیح ہوتی ہے اور ایک وجہ سے فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے فاسد ہی یعنی ٹوٹا ہوا ہی قرار دیں گے. مزید فرماتے ہیں امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جس کی طہارت صحیح ہو. طہارت یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ ہر چیز پاک ہو اس کی، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی بھی قدر مانع یعنی ایسی نجاست نہ اس جگہ پر جو نماز پڑھے گا، نہ کپڑوں پر ہو، اور بدن کی وضو بھی ہو تو غسل بھی فرض اس پر نہ ہو وغیرہ. یہ طہارت کی تفصیلات ہیں. تو طہارت اس کی صحیح ہو، قراءت درست ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسق نہ ہو، اس میں کوئی بات نفرت مقتدیان کی یعنی مقتدیوں کے لیے نفرت کا باعث نہ ہو. مسائل نماز و طہارت سے آگاہ ہو. یہ چند خوبیاں امام میں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اسلام کی بہترین خدمت اور رزق حلال کے حصول کا ایک عمدہ ذریعہ مسجد کی امامت بھی ہے. مگر خبردار، بے پرواہی کے باعث مقتدیوں کی نمازوں کا بوجھ جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے. لہذا طہارت و نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سے آگاہ ہونا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. ظاہر نصیب کہ دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی کراچی یا جہاں میسر آئے، دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی جگہ یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے. تو وہاں امامت کورس ضرور 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 کر لیجئے. کئی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور کئی بہتریاں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ بہتر طریقے پر امامت کے فرائض انجام دے سکیں گے. الحمدللہ شعبہ امامت کورس کے تحت 3 ماہ 5 ماہ اور 10 ماہ کے کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. مزید مدنی پھول یہ کہ امام صاحبان کو چاہیے، بلکہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ بہار شریعت کے کم از کم شروع کے جو 4 حصے وہ پڑھ لیں
اور اس کو سمجھ لیں. اس میں نماز کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، وضو کے، طہارت کے، غسل کے، طرح طرح کے مسائل مطلب اس میں آ جاتے ہیں. اور 4 حصے نہیں پڑھے اور پھر مطلب امامت بھی کر رہا ہے تو وہ شاید بعض صورتوں میں بہت بڑے جوخم سے دوچار ہو جاتا ہوگا. باریک باریک مسائل ہیں اس میں جو بندے کو پتہ نہیں چلتے، سمجھ نہیں آتی. اور بعض اوقات پڑھنے سے بھی اتنا سب بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی اور سے نہ سیکھ لے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں تو دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہیں، تو دیگر علماء اہل سنت جو اس کا ذوق رکھتے ہوں تو ان سے بھی مزید معلومات کر کے رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے. نماز میں جو سورتیں اور اذکار پڑھتے ہیں، سورتیں تو سمجھ میں اذکار یعنی سمجھو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہے نا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، التحیات، درود ابراہیم، یہ سب اذکار میں ہی سب آ گیا. تو یہ جو پڑھتے ہیں قراءت کے علاوہ یہ سب بھی درست ہونے ضروری ہیں. ان میں بھی اگر گڑبڑ ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا. ساری نماز درست تھی، سپوز کرو ساری نماز درست پڑھی ہے بھی زینت القرہ، خالی قاری بھی نہیں ہے، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، اور اگر انہوں نے اللہ اکبر جوش میں آگے فرما دیا نماز میں، اب فرما دیا لفظ فرما واپس لے لیتا ہوں، فرمانا نہیں ہے، بکنا ہے نا، تو معنی ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، فاسد ہو گئے، جس کو معنی بدل گئے اور نماز ٹوٹ گئی. یہ بعض اوقات وہ اس طرح کے لہنے جلی ہو جاتے ہیں کہ جو مطلب خطرناک ہوتے ہیں، اور بے توجہی میں بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. بے توجہی میں بھی اگر یہ ہوا تو نماز تو ٹوٹے ہی نہیں. اس لیے یہ سیکھنا، اس کو سمجھنا کہ ویسے تنہائی میں اگر نماز پڑھتا ہے نا بندہ تو صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض وہ سب کے سامنے پڑھنے لگتا ہے تو کچھ وہ بنانے سجانے میں بھی کچھ زیادہ وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو سجاوٹ کے بجائے کچھ اور کچھ ہو جاتا ہے اور نماز کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یا کوئی شخصیت آ گئی، یا کوئی سیاسی شخصیات پیچھے کھڑی ہو گئی، یا اتفاق سے کوئی وزیر صاحب نکل آئے، ان کو بھلے تکبیر تحریمہ بھی کہنا نہ آتی ہو، لیکن قاری صاحب جوش میں آ گئے، اخبار کر کے شروع کیا تو سب کا بیڑا پار ہو گیا، آر پار ہو گیا بیڑا. تو یوں مطلب سوچ سمجھ کر نماز پڑھنی بھی ہے تے پڑھانی بھی ہے. لہٰذا یہ کہ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جو امامتیں کرتے ہیں، اگر امامت کورس کیا ہے واقعی یعنی اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، مرحبا، 7 کروڑ مرحبا. نہیں کی اور امامت بھلے برسوں سے کرتے، آپ گھبرائیں نہیں. کسی اچھے امام سنی قاری صاحب ہوں، ان کو اپنے مخارج جو حروف ہیں نا یہ ان سے چیک کروا لیں، کیونکہ بہت تجربہ مجھے کہ بعض بلکہ ایک تعداد ہے جن کے مطلب حروف جو ہے نا وہ صحیح ادا ہو نہیں رہے ہوتے. بعض اوقات یعنی کہ معنی فاسد معنی فاسد ہو جاتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، امامت لگے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ تو اپنی نماز بھی تو جاری ہے نا اور دوسروں کی بھی جا رہی ہے، اور امامت کی اگر تنخواہ لے رہا تو امامت بھی کہاں ہو رہی ہے؟ امامت کا حق تو ادا نہیں ہو رہا نا، تو نمازیں برباد کر رہے ہیں. ان کی روزی کہاں کی حلال، کہاں سے حلال ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نمازیں درست کرنی ہے، شرمانا نہیں ہے، پوچھ لینا ہے، معلومات کر لینی ہے، کتابوں سے ڈھونڈ لینا ہے. اگر یہ 4 حصے وہ ہر چیز کے شروعات کے پڑھ لیں گے تو اللہ کرے گا منزل کافی آسان ہو جائے گی. کورس ضروری ہے، کیونکہ اگر خالی کتابوں سے ڈگریاں مل جاتی تو کتابیں تو سب ہوتی ہیں، سلیبس کی ساری کتابیں ہوتی ہیں، بازار میں مل جاتی ہیں، لیکن اتنے اسکول، اتنے کالج، اتنے دارالعلوم، اتنے سنیوں کے مطلب ہمارے جامعات المدینہ اور یہ سارے نہ ہوتے نا کہ بھئی کتابیں دکان پہ رکھ دی ہیں، کتاب لے لو، سر پہ رکھ لو یا گھول کے پی لو تو اندر چلی جائیں گی اور آپ ماہر عالم دین بن جائیں گے. ایسا ہے، استاد کی حاجت تو رہتی ہے. وہ تو بہت پرانا محاورہ ہے کہ گدھے پر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. ہو سکتا ہے آپ نے سنا، ہم نے تو بچپن سے شاید سنائی ہے.
تو کتابیں اپنی جگہ پر ہیں، میں کتابیں سمجھنے کے لیے جو اس کے مطلب ماہر ہیں ان کی رہنمائی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اگر معاشی پریشانی نہ ہو تو بغیر تنخواہ کے امامت انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دونوں جہان میں باعث سعادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام و مؤذن کو ان سب کے برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ثواب بہت ہے۔ لیکن جو تنخواہ لیتا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ جواز کے ہی قائل ہے، متاخرین نے جواز کا فتویٰ دیا، متقدمین جو پہلے کے علماء تھے وہ تو امامت کی تنخواہ کو جائز نہیں کہتے تھے کہ عبادت پر تنخواہ جائز نہیں ہے، تو امامت بھی عبادت۔ لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی، اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی، لوگ معاش کی تلاش میں پڑیں گے۔ پہلے لوگ خود بخود اماموں کی، علماء کی اس طرح کی خدمت کرتے تھے تو یوں ہی گاڑی چلتی تھی۔ اب انہوں نے خدمت کی طرف سے تھوڑا ہاتھ کھینچا، اب امام صاحب ہوا کھائے، کیا کھائے، بچوں کو کیا کھلائے، تو اب وہ معاش کی طرف جائے گا تو مسجد کون سنبھالے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو یوں پھر ضرورت کے تحت امامت کی اجرت کو جائز قرار دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امامت کی اجرت جس نے لی اگرچہ جائز ہے لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا امامت کا، کیونکہ وہ اپنی امامت بیچ چکا، یہ ہے۔ تو اس لیے مطلب جس سے بن پڑے کوئی ایسی مطلب صورت ہے یا خاندان ایسا ہے کہ جس نے مطلب یہ کہ بھئی دوسرے بھائی کما رہے ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں، ترکیب مدینہ ہے، محتاجی والی بھی نہیں ہے، تان طنز دل دکھانے والا انداز بھی بھائیوں کا نہیں ہے، ترکیب بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ کہ جس سے بن پڑے، جس کے لیے ممکن ہو، یا کوئی اور کسب حلال کی صورت ہے اس کے پاس، تو امامت پھر فی سبیل اللہ کرے، پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ کرنے والے کرتے بھی ہوں گے۔ بلا سخت مجبوری تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ مناسب نہیں، یعنی تنخواہ پر اجارے پر ہے اور تو پھر بھی تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی تھوڑا مطلب بعض امام صاحبان کچھ زیادہ ہی، پھر کمیٹی بھی ہوتی ہے، مطلب ہر ایک کمیٹی ایسی تو نہیں ہوتی نا متقی اور پرہیزگار، پھر بات باہر آتی ہے، پھر ہمارے امام صاحب حرص کرتے ہیں تو لالچی ہوتے ہیں، جب دیکھو بولتے تنخواہ بڑھا دو یار، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا یار، یوں کرتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں، ہم 2 ٹائم کی روٹی ان کو دیتے ہیں، پھر بھی بولتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ۔ ان کو اسکوٹر بھی دلا کے دیے ہم نے، مکان بھی دیا ہے، پھر بھی بولتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ، پریشان کرتے رہتے یار یہ مولانا لوگ یوں۔ یہ پھر سارے مطلب مولاناؤں کو اس طرح عوام جو ہے نا یہ لپیٹ میں لیتی ہے، حالانکہ سارے مولانا اس سے نہیں ہوتے، اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا بھی تو گناہگار نہیں ہے، ناجائز کام نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ تنفیر عوام سے بچنا چاہیے۔ لوگ مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح داخل ہونا ہے، ان کے دل میں ہم سے محبت ہو، ہم سے محبت ہوگی تو مذہبی لوگوں سے محبت ہوگی، مذہبی لوگوں سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، اسلام سے محبت بڑھے گی، تو ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگ جو نا یہ اسلام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ، ہم لوگ سفید چادر کی طرح کہ ہمارے سفید چادر پر دور سے داغ نظر آ جاتا ہے، آپ امام صاحب اگر چوک پر کھڑے ہو کر ہا 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 کر کے ہنسیں گے تو لوگ نوٹ کریں گے آپ مولانا ہو کر یہ 2 ٹکڑے چوکوں پہ گالیاں دیں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا، ان کی کوئی مثال نہیں دیتی، اور اگر آپ ان کی مثال دیتے ہیں تو بولیں گے آپ میں اور ان میں فرق بھی تو ہے نا، صحیح بات ہے، آپ میں ان میں فرق ہے، آپ کو اپنا وقار رکھنا چاہیے، آپ کو چوک پہ کھڑے ہو کر زور زور سے کہہ کے نہیں لگانے چاہیے، بازاری انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اڑے ابے تبے ہوئے والی بات نہیں کرنی چاہیے، لڑا لڑی اور ہڑا اڑی نہیں کرنی چاہیے۔ اور لوگ جو ہمیں بولیں گے تو صحیح بولتے ہیں، ہمارا اپنا منصب ہے، ہمیں اس کو مطلب داغ نہیں لگنے دینا تاکہ دین کا کام ہوتا رہے اور دینداروں پر کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ عوام پھر ایک لکڑی سے سب کو آنکتے ہیں، سارے مولانا سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک مولانا کوئی کرے گا بھول تو وہ سارے مولانا سے،
نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کی بہت بڑی مطلب ظاہر ہے کہ جرات ہوتی ہے. تو ہماری بعض بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ بیچارے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں عوام جو ہے. تو یوں ان کو بچانے کے لیے بھی احتیاط کرنی ہے. تو تنخواہ جتنی دیتے ہیں اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. پورا اللہ کرتا ہے، ورنہ یہ پیٹ جو ہے نا، اپنے نفس جو ہے نا، یہ بھرتا ہی نہیں ہے. حل من مزید کا بورڈ اس کا ہٹتا ہی نہیں ہے. اور دو اور دو، لاؤ لاؤ لاؤ، یہ پڑی ہی رہتی ہے. اللہ پاک صبر و قناعت نصیب فرمائے. اچھا، مزید زیادہ مشاہرے یعنی زیادہ تنخواہ، سیلری کے لالچ میں دوسری مسجد میں چلے جانا. ایک امام مسجد کو کسی طرح زیب نہیں دیتا، بالکل نہیں جانا چاہیے. بھلے آپ کو 10 گنا تنخواہ مل رہی ہے ادھر، اور آپ کو سمجھائیں گے بھی یار آپ حافظ ہیں، بہترین قاری ہیں، آپ کا خطاب ہو آپ کی آواز کی بلندی دیوار پھاڑ دیتی ہے. اتنی سے تنخواہ میں پڑے ہوئے یار، وہ جامع مسجد میں اتنے نمازی، وہ یہ آپ پھسل گئے تو پھر جس نے پھسلایا نا وہ بھی آپ سے پھسل جائے گا کہ مولانا ہے لالچی، میرے چکر میں آ گیا. میں جن دن امام تھا تو مجھ پر بھی کوششیں ہوئی تھی، مسجد بڑی، تنخواہ زیادہ. الحمدللہ میں نے ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے کہ چند سکوں میں بک جاؤں. الحمدللہ مسجد بھی دور نہیں تھی، جو مسجد قریب تھی سب قریب، وہ بھی قریب ہی تھی مسجد. تو خیر اللہ کی رحمت ہے. کبھی بھی پھسلنا نہیں، پیسے دیکھ کر نہیں پھسلنا. پیسے کیا ہے یار، سب سے پہلا دینار جب وجود میں آیا نا تو شیطان نے اس کو چوما تھا کہ جو تیرا وہ غلام میرا. یہ تصوفی کتابوں میں امام غزالی نے بھی لکھا ہے مختلف کتابوں کے. پہلا دینار جب ہوا شیطان نے چوم کے کہا کہ جو تیرا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا غلام ہے. شیطان کی غلامی نہیں چاہیے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو غلام ہو گئے، 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 خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے. ہو سکے تو پیشگی، ایڈوانس تنخواہ نہ لیجیے، بلکہ پہلی تاریخ سے قبل بھی تنخواہ قبول مت کیجیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ. یہ ایک وہ تقوی والی بات ہے. اگر تنخواہ وہ جلدی دیتے ہیں 2-3 دن پہلے تو شاید کہیں کہیں عرف ہو بھی اس کا، لیکن یہ کہ واقعی یہ تو ہے کہ اگر یہ تنخواہ زائد، اب پتہ نہیں عرف ہے یا نہیں ہے. میں جہاں تھا وہاں دیتے تھے، میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جب پڑھا کہ ان کی بچیوں نے عید کے لیے نئے نئے کپڑوں کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے خازن میننگ ٹریزرر، خزانچی کو طلب کیا، فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو ایڈوانس. تو انہوں نے، خازن تھے، سب نیک لوگ ہوتے تھے، حاضر ہیں، حاضر کر دوں گا میں، لیکن حضور آپ یہ گارنٹی رکھتے ہیں کہ آپ مزید 1 ماہ زندہ رہ کر یہ کٹوتی جو یہ آپ ایڈوانس دے رہے ہیں یہ تنخواہ پوری آپ کر لیں گے اس کی ڈیوٹی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خوف خدا والے تھے، کانپ اٹھے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو نے مجھے بچا لیا، باقی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. 1 مہینہ انہوں نے مطلب وہ پیشگی تنخواہ نہیں اٹھائی بیت المال سے، اور بچیوں سے فرما دیا کہ بچیوں رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، انہی پرانے کپڑوں کو دھو لو، ان کو پہن لو. یہ واقعہ میرے دل پر لگ گیا. میں 1 دن کی بھی تنخواہ میں مجھے کاہے کو دیتے ہو پیشگی، میں مر گیا تو کیا کروں گا. اس لیے میں نے یہ ترکیب بنا دی کہ بھلے پہلی تاریخ کو دے دیں
تو میرا اب وہ مہینہ پورا ہو گیا، تو یوں مطلب میں نے اچھا، پھر میں نے کبھی بھی تنخواہ بڑھانے کا نہیں کہا. 250 روپے سے میرا اسٹارٹ ہوا تھا امامت کا، سمجھے. اور جب دعوت اسلامی نے اٹھان لینی شروع کی تو مصروفیت بڑھ گئی، تو آخرکار وہ میں نے امامت جب ترک کی، اس وقت میری تنخواہ ماہانہ 700 روپے ہو چکی تھی، 700. تو میں نے کبھی الحمدللہ ان سے نہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، خود ہی بڑھاتے تھے. 250 سے بڑھتے بڑھتے 700 تک کر ہی دیا نا. 10 سال تک میں یہ نور مسجد امامت کی تھی، میں نے کاغذی بازار جہاں سے دعوت اسلامی نے بھی اٹھان لی. اچھا، اور کبھی میں نے ان لوگوں سے قرضہ نہیں مانگا کمیٹی سے کہ مجھے قرضہ دے دو، میرے یہ مسائل، مجھے گھر چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، فلاں سہولتیں چاہیے. الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے ان پر میرے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں میری محبت رہی، الحمدللہ. ایک بار پھر اس مسجد میں کچھ عرصے کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماع کی صورت میں ہوئی ترکیب، میرا بیان ہوا، مسجد بھر گئی، باہر لوگ جمع ہو گئے، اور پھر رات بھر تک میرے مقتدی مجھے اپنے اپنے گھروں پر لے جاتے رہے. الحمدللہ رات ختم ہو گئی، فجر آ گئی، میرے مقتدیوں کے گھر کے پھیرے میرے ختم نہیں ہوئے. تو جانا تو اس طرح جانا کہ لوگ آپ کو یاد کریں، یہ نہیں کہ یار جان چھوٹی، تنگ کر رکھا تھا مولانا نے. الحمدللہ. تو بالکل آپ پیسے کو نہیں ٹچ کریں گے، مالداروں سے ترکیبیں نہیں بنائیں گے، صرف مالداروں کو ہی لفٹ نہیں دیں گے، سب سے ملیں گے. پھر ملیں گے، جا کے حجرے میں بیٹھ گئے. میں ملتا تھا لوگوں سے، مجھے بلاتے تھے مولانا بچہ روتا ہے تعویذ بنا دو، تو ٹائم بیڈ ٹائم جب بھی میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. مسجد جا رہا ہوں، آج چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت تیار ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ایسی ترکیب آپ رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کیا ہے مدینہ مدینہ ہوتا کیسے ہے، پریکٹیکل ہو جائے گا آپ کو. تو بہرحال سوال کرنے سے بلکہ قرضہ مانگنے سے بھی بچنا ہی ہے. آج کل بعض امام و خطیب اپنے آپ کو صرف خطیب، اور بعض مؤذن صاحبان خود کو نائب امام کہنا کہلوانا پسند کرنے لگے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام کے غلام کو امام، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیوانے کو مؤذن یا نائب امام کہلوانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یعنی نائب امام میں بھی تھوڑا یوں تو ہوتا ہے، نائب ہے نا، چھٹا ہوا نا. تو مؤذن کہنے میں کوئی حرج نہیں. مؤذن رسول اللہ مشہور ہیں حضرت بلال، اور ان کی عزت کتنی ہے مؤذن رسول اللہ کی، کہ جہاں یہ اذان دیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اب وہ شامل ہے حصہ. پہلے وہ مسجد نبوی سے باہر تھا کہ اذان باہر دی جاتی، اب وہ شامل ہے. تو اس جگہ ایک بہترین مطلب چبوترا یا کوئی صورت بنی ہوئی اس طرح وہ، اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے وہاں اسی جگہ ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہاں اذان دیا کرتے تھے، اگرچہ اب وہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے، تو سنت تو یہی ہے کہ اذان مسجد سے باہر دی جائے. ہمارے یعنی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. یا ان ممکن ہے کہ کوئی ایسی نیت کی گئی ہو تعمیرات میں کہ یہ حصہ مسجد سے خارج ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر تو حرج نہیں ہے. جیسے ہم نے فیضان مدینہ جب تعمیر کیا نا، یہی جہاں آپ تشریف فرمائے، تو ایک جگہ ہم نے رکھی تھی ایسی کہ جہاں سے ہم خطیب کے سامنے وہ جگہ ہو رکھی تھی کہ وہاں جمعے کی اذان دیا کریں. اب اس کے کچھ ہم نے وہ چوکور بنا بھی لیا تھا، گریل وغیرہ، اور وہاں جمعے کی اذان خطبے کی اذان دیتے تھے. اور یہ نیت تھی خارج مسجد ہے، کیونکہ خطبے کی اذان جو ہے یہ بھی مسجد میں نہیں دے سکتے، فناء مسجد میں دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے مسجد کی نیت نہیں کی تھی، یا فناء مسجد کی تھی یا خارج مسجد، اب بھول گیا ہوں، لیکن رکھی تھی. جو پرانے صاحب ان کو یاد ہوگا. اب ہوا کیا کہ وہ اس طرح بنی ہوئی تھی وہ جگہ کہ لوگ سمجھتے تھے مزار ہے. اب وہ تو پھر ہم نے اس کو کس کو سمجھا لے جائے کہ مزار نہیں ہے، اب بنا ہوا اسی طرح تھا.
लम चौरस, तो ये कोई कब्र होगी। तो फिर हमने इसको फिर वो ख़त्म करके मस्जिद की नियत कर ली। और अब भी जुम्मे की अजान हमारे फिनाए मस्जिद में होती है, बाहर से जिन्होंने जुम्मा पढ़ा उनको पता होगा। और होना भी यही है, सुन्नत भी यही है, मस्जिद के अंदर जुम्मे की अजान नहीं दी जाएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतह रज़विया शरीफ में काफ़ी दलाइल के साथ ये मसला इरशाद फरमाया। जब आपके मसाजिद में हो सकता है, मस्जिदों में भी होती होंगी जुम्मे की अजानें और मौज़िन देते भी होंगे। तो अब आप अगर देखते हैं कि इस तरह ही नहीं मानते, बात वो नहीं मानते लोग, इतने बरसों से आ रहा है, फुला हजरत तशरीफ लाए थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो आप तो अगर आप देखें कि मसले खड़े होते हैं, फिर मस्जिद में फसाद नहीं होना चाहिए, फितना नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। एक ग्रुप इधर हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, फिर कल पता चला कि इमाम साहब का ग्रुप जो कमज़ोर पड़ा और इमाम साहब रोड पे आ गए। तो ग्रुप भी नहीं बनाने अपने को, बल्कि कभी ऐसे हालात पैदा हो ना कि नमाजी हमारे खिलाफ हो गए और मस्जिद रहेगी किसी अपने ही इमाम के पास, लेकिन वो हमें इमाम नहीं रखना चाहते, तो इसमें आफियत है कि शराफत के साथ रिज़ाइन कर दे, इसमें इज्जत है। मैं अपनी बात, मैंने भी रिज़ाइन किया है, मुझे ऐसे हालात हो गए थे, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ बयान आए दिन, एक एक दिन में बाज़ होगा दो दो तीन तीन जगह भी बयान करता था। मैं शुरुआत की बात करता हूँ, नूर मस्जिद दिन था, तो मुझे ये पता चला था, कहीं से पीछे से पता चला कि ये लोग सोच रहे हैं कि आपको फारिग करें, इस वजह से नहीं कि मुझसे नाराज़ थे। तो मस्जिद का भी निज़ाम चलाना, बात भी सही थी, मैं ऑफ़र कर चुका था कि मेरी जो नमाज़ें छुट्टी करता हूँ उसकी तनख्वाह काट लो आप लोग, ये भी नहीं करते थे। खैर तो बाद में सब मैंने जो भी था पेमेंट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैंने यूँ मजबूर होकर वो रिज़ाइन कर दिया। हालांकि मौज़िन साहब थे, हाफिज़ थे और आवाज़ भी अच्छी थी, पढ़ाते थे नमाज, लेकिन इमाम का अपना एक हिसाब होता है। तो यूँ मतलब है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, फ़ौरन रिज़ाइन मेरा कबूल हो गया। इससे भी तस्दीक हो गई कि इंतज़ार था, तो अल्लाह ने मतलब इज्जत रख ली। अब अगर ये मुझे जवाब दे देते, कोई सिपासनामा पेश करके ही जवाब देते, कोई तारीफ़ी, तो बात इतनी ख़राब होती मेरी कि दावत इस्लामी का जो अमीर नहीं वो जो उसको मस्जिद से निकाला है, समझे। तो अल्लाह ना करे दीन के कामों में कैसी रुकावटें खड़ी होती। अल्लाह ने मुझे बचा दिया, जिसने मुझे मशवरा दिया अल्लाह उसका भी भला करे कि यार यूँ है, अपने को पहले से ही अबाउट टर्न होना है। समझ में आ गया मेरी, घर जाकर रिज़ाइन लिख कर दिया है मुतवल्ली साहब को, बिल्कुल चूँ चाँ कुछ नहीं की, लेके रख लिया, तस्दीक हो गई। तो ये आपके लिए ये मेरी जो दरख्वास्त है ये बहुत समझने की है। देखो इमामत अपनी जगह पर है, इज्जत अपनी जगह पर है, भले आप हक ब जानिब हूँ, ये मैं भी हक ब जानिब भी था, मैं मतलब, लेकिन बहरहाल अब यूँ हक ब जानिब था भी और नहीं भी था कि मैं छुट्टियाँ कर रहा था। इमाम को छुट्टियाँ करनी नहीं चाहिए, इतनी लोग इमाम तो अब नहीं संभाल सकते, इमामत हर नमाज में नहीं आ सकते, आप तो छुट्टी करें और क्या। यूँ बात सही भी थी उनकी तरफ से, अगर ये होता तो जुल्म ना होता कि कोई मेरा ज़ाती मामला नहीं मुझसे, मैंने कहा फिर भी ये मुझसे मोहब्बत, को किसी ने मेरे बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये सही आदमी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत इनकी, इनका इज्जत करना ये मुझे पता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, लिबास तक़वा इख्तियार कीजिए, झूठ ग़ीबत चुगली और वादा खिलाफी वगैरह गुनाहों से परहेज करते रहिए, वरना आखिरत के नुकसान के साथ साथ दुनिया में भी लोग आपसे बदज़न होंगे। ये भी मसाइल होते हैं हमारे यहाँ। तक़वा परहेजगारी बड़ा दुश्वार अम्र है, एहतियात हो नहीं पाती और लोगों में भी ऐसी बातें हमारी आ जाती हैं जो मतलब है कि लोगों को हमसे दूर करती है। इमाम जो होता है इधर सबसे अच्छा आदमी होता है, नेक आदमी होता है, कि अल्लाह की बारगाह में तो सिफारिशी बनाया है ना कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में ये पेश करेगा। और इमाम साहब भी मतलब तू जा मैं आता हूँ देव मार 4:30 वाले अंदाज इख्तियार करेगा तो यार लोगों का भी दिल कैसे लगेगा और ये कैसे मतलब हमारा नुमाइंदा बनेगा अल्लाह पाक की बारगाह में।
تو یوں مطلب امام کو ویسے بھی سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہونا چاہیے، اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ گناہ بھری گفتگو، یہ تو مذہبی طبقے میں بھی بدقسمتی سے جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی کی کثرت نظر آ رہی ہے، بالکل یعنی کہ لگام ہٹ گئی ہے، جیسے اتنی کثرت ہو گئی ہے۔ علم کم ہے، علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ عمل نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماحول نہیں ملا، کتابیں پڑھ لی، چلو علم حاصل کر لیا، درس نظامی کر لیا، فلاں کورس کر لیا، تو خالی اس سے بندہ بنتا نہیں ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح کرا طالح کنت۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھی صحبتیں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ یوں بھی مطلب یہ ہے کہ مسائل ہے، ایک دم سے امام بن گئے، اس سے پہلے کوئی صحبت تو ملی نہیں ہے اس کو، جو باطینی کوئی تربیت ہو اس کی، ظاہری طہارت کے مسائل جانتا ہے، باطینی طہارت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اندر گناہوں کا گند کچرا بھرا ہوا ہے، حرص بھری ہوئی ہے، بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، غیبتیں، تہمتیں، تکبر، ریا، عجب، پتہ نہیں کیا کیا اندر میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی معلومات بھی کم ہوتی ہے، یہ بھی بتا دو، باطینیات کی معلومات کم، ظاہری اس لیے معلومات ہو جاتی ہے کہ بیان کرنا ہوتا ہے، جھوٹ کی مذمت کرنی ہے تو جھوٹ ظاہری گناہ ہے، تکبر باطینی گناہ ہے، گالیاں دینا کسی کو یہ ظاہری گناہ ہے، بدگمانی کرنا ہے باطینی گناہ ہے، دل سے ہوتا ہے اندر میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، حسد باطینی گناہ ہے اندر کا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، یا لوگ ہمیں کہتے ہیں مغرورتی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قرینہ واضح نہیں ہوتا کیونکہ ہے ہی باطینی گناہ، ریا، یہ ریاکار ہے، تو کیسے کہہ دو گے ریاکار؟ یار پتہ ہی نہیں تو باطینی گناہ ہے، یہ جانے بندہ جانے، اس کا رب جانے۔ اس نے اگر دکھاوے کے لیے کوئی عبادت والا کام کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنے یا پیسے ملیں عبادت کے ذریعے، پیسوں کا حصول، مال کا حصول، یہ بھی ریا کی تعریف میں، تو یہ اس کا باطینی معاملہ نا، اپنے کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ریاکار تو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، نہ حسد خور کہہ سکتے ہیں یہ حسد خور ہے، جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو یا خود اعتراف نہ کرے۔ یہ باطینی امراض بھی کئی ہیں، ان کی معلومات کم ہے، اور ظاہری کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہم کو بیان کرنے ہوتے ہیں، یا باطینی کی بھی اس لیے معلومات بعض وقت ہوتی ہے کہ اس پر بھی بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کبھی اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، مشکل ہے۔ باطینی بیماریوں کی معلومات یہ مطلب لیجئے، پھر منجیات پر بھی ہے، یہ مولکات ہیں، باطینی بیماریوں کی معلومات، اور منجیات پر نجات دلانے والے اعمال، یہ منجیات پر ہے، منجیات پر نجات دلانے والے اعمال، مولکات مانے برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے اعمال، زیادہ بولنے، خوب کہہ لگانے اور مذاق مسخری کرنے سے عزت و وقار میں کمی آتی ہے۔ مقتدیوں سے، یعنی جو اپنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں، تو مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بھی مت ہوں، ورنہ آپس کا لحاظ جاتا رہے گا۔ یہ اپنا وقار بھی رکھنا ہے۔ اللہ پاک توفیق دے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سبھی کو عمل کی توفیق دے، جو کمی کوتاہی اللہ پاک معاف کر دے، اور ہمیں درست طریقے پر اس عظیم منصب امامت کو نبھانے کی سعادت بخشے، استقامت بھی بخشے، اور دنیاوی حرص کی وجہ سے کہیں ایسا نہ کہ ہم امامت سے محروم ہو جائیں، امامت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے بار شریعت کے جو 4 حصے پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی کہ نماز کے مسائل، تو مکتبۃ المدینہ کی جو ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ، تو اگر اس کو بھی اگر آپ فرمائیں کہ یہ اگر پڑھیں تو یہ کافی آسان کیا گیا اس میں مسائل، نماز کے مسائل۔ جی، اور اپنے نماز کے احکام، یہ بھی تعداد ہوگی امام صاحبان کے پاس شادی کتاب ہوگی، نماز کے احکام، نماز کا طریقہ جو الگ، اس میں بھی رسالہ ہے وہ نماز کے احکام میں، تو یہ بھی ہونا مفید ہے کہ کئی مسائل ایسے جو باہر شریعت
میں آپ کو نہیں ملیں گے وہ ان میں مل جائیں گے کہ معلومات کر کے علماء سے مشاورت کر کے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ مطلب ہے کہ وہ ضرورتاً ان کی وضاحتیں ہوتی ہیں. اس طرح کے بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ملیں گے جو کارآمد ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.